حضور نے تو یہاں تک بھی فرمایا وہ تو مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، مسلمانوں کو گالیاں بھی بکتا پھرے اور پھر اپنے آپ کو مومن بھی کہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، امام نووی نے یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کو امام مسلم نے بھی لکھا ہے، اور دیگر اربعین کے اندر اس حدیث کو متعدد طرق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا حضور نے وہ مومن نہیں، لا یؤمن من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی شرارتوں سے، جس کی زبان سے، جس کے پروپگنڈوں سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے ایسے بلینڈر اسی بنا کے چھڑنے ہیں جناب، لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے الزامات تراشے جاتے ہیں لوگوں پر، دوسرے کو اپنی زبان سے وہ زجر پہنچایا جاتا ہے کہ ایسی زہر تو کوئی بیگانہ بھی نہیں اگلتا جتنی اپنے اگلتے ہیں۔ ایک ہی صف میں نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل کے اسی صف والے دوسروں کے خلاف پروپگنڈے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ایمان کی حلاوت پانا چاہتے ہو، ایمان کی مٹھاس پانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اس جگہ کو شیشہ کرنا پڑے گا۔ اس جگہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، ایک ٹکڑا اگر یہ سیدھا رہے، صاف رہے، اللہ کے نورانی جلووں کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے، اور دوسرا لوتھڑا ہے گوشت کا، فرمایا اگر وہ سیدھا رہے تو پورا بدن سلامت رہتا ہے۔ وہ زبان ہے، حضور نے ایسے فرمایا، میں اگر یہ ٹھیک ہے نا پورا بدن سلامت ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا پورا بدن اس زبان کے آگے ہاتھ باندھتا ہے، خدا دا واسطے تو سیدھی رمی، اگر تو نہ صحیح رہی تو تو نے تو بک بک کر کے اندر ہو جانا ہے، شامت ہماری آنی ہے۔ اور اسی زبان کا ہی سارا کمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں ہے کوئی بندہ جو مجھے اس زبان کی ضمانت دے دے کہ وہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، جو مجھے زبان کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات حضور نے فرمائی۔ دو چیزوں کی ضمانت مانگی، فرمایا ایک جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، اور ایک اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو۔ جو بندہ ان چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے، وہ محمد عربی کے ساتھ جنت میں ہی چلا جائے گا۔ جنت کی ضمانت اس کی میں دیتا ہوں۔ آج ہماری زبان ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ تو نچلے درجے کی باتیں ہیں۔ کورٹ، تھانے، کچہریاں، بڑے بڑے قتل کے معاملات میں گواہیاں بکتی ہیں، شہادتی بکتے ہیں۔ انہوں نے اس زبان کے ذریعے شہادت دینی ہوتی ہے نا، تو کسی کے قتل کی جھوٹی گواہی دے کر کورٹ کچہریوں میں اس زبان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مظلوم کے خلاف یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی جھوٹی گواہی دے گا۔ معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ جج خریدے جاتے ہیں، وکیل خریدے جاتے ہیں، تھانے بکتے ہیں، کچہریاں بکتی ہیں، مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا۔ تو وہ ظالم کس کے ذریعے کھڑا ہوتا ہے؟ اپنی زبان کے ذریعے۔ وہ مظلوم کو دبا رہا ہے اپنی زبان کے ذریعے بک بک کر کے، اور مظلوم پستا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچے نہیں ہوتے۔ یہ چیز معاشرے میں، اس لیے حضور نے فرمایا جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اس چیز کا نام ایمان ہے، صرف کلمہ پڑھنے کا نام ایمان نہیں۔ یہ فلسفہ ایک داڑھی منیا بندہ سانو سمجھا گیا،
جنہیں ساری زندگی داڑھی تے نہیں رکھی پر ہر داڑھی والا مولوی جدوں ممبر تے بہندا ہے سب تو پہلے وہ نام لیندا ہے، اس بندے دا نام کلندر محمد اقبال ہے۔ بغیر داڑھی کے اگر لوگ اسے علامہ مانتے ہیں تو وہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے۔ اگر میں آج داڑھی منڈوا دوں تو کوئی مجھے علامہ نہیں کہے گا، کوئی مجھے مولوی نہیں کہے گا، کوئی مجھے عالم نہیں کہے گا، کوئی مجھے مفتی نہیں کہے گا، کہے گا تیری تو داڑھی نہیں۔ یہ اقبال کا کمال تھا کہ اس کی داڑھی نہیں، لوگ پھر بھی اسے عالم نہیں، عالم سے بھی اوپر ڈگری ہے علامہ، کہتے ہیں علامہ محمد اقبال۔ اس نے جڑیاں گلاں کیتیاں قرآن حدیث دے وچوں تے بڑیاں کھریاں کیتیاں، لوگ حیران رہ گئے کہ اتنیاں بڑیاں گلاں تے مولوی نہیں کر سکتے جڑی گلاں علامہ اقبال 2 جملے میں سمجھا گیا۔ جتنی میں پوری تقریر کیتی ہے نا، اس پوری تقریر دا خلاصہ علامہ محمد اقبال نے 2 جملوں میں کہا ہے۔ علامہ کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جو قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ نے کہہ دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سونے نبی نے فرمایا لوگو اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، کائنات سے بڑھ کر محمد عربی کے طریقوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ کلمہ ہم زبان سے پڑھیں، طریقے ہمارے یہود و نصارہ والے ہوں، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ، ہر چیز اغیار کے طریقوں کے مطابق۔ پھر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ اس سے آگے تو علامہ اقبال نے اور بھی بہت سخت بات کی۔ ہون تے تسی سبحان اللہ بھی نہیں آتے، اچھی آخنا سبحان اللہ۔ زیب میں نے سارا تمدن میں ہو یہود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے انود۔ تہذیب و تمدن کہتے ہیں رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، یہ سارے طریقے تہذیب و تمدن کہلاتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کے یہود و نصارہ بھی شرماتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تمہاری بیٹیاں روڈوں پہ ننگی ہو کے ناچ رہی ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ مسلمان ہو؟ کوئی نہیں ہو ان کو روکنے والا۔ مسجدوں میں آ کے ڈانس کر رہے ہیں تمہارے وزیر، کوئی نہیں ان کو روکنے والا، یہ مسلمان ہو؟ انہوں نے پھر یہ تو نہیں نہ دیکھنا کہ ان میں تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن تہجد پڑھنے والوں کے تہجد بھی اسی وقت قبول ہوں گے نا جب تہجد پڑھتے ہیں اور بیٹا سود کا کاروبار کرتا ہے، بابا تہجد پڑھتا ہے، بیٹی ننگے سر جناب باہر روڈوں پہ پھرتی ہے، تو بابے دن تہجداں دا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب معاشرے میں برائی پھیلے اسے ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے منع کرو، اگر طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے تو روکو۔ اگر یہ بھی نہیں، ذالک اضعف الایمان، ایمان دا سب تو کٹ کمزور ترین درجہ ہے کہ پھر انہوں دل میں تے برا سمجھو، برائی کو برا تو کہو نا، لیکن اس معاشرے میں برائی کو برا کہنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ پتر داڑھی مندہ ہے، پیو کہندہ ہون تے بہت سونا پپو لگنے پیا، جے داڑھی رکھ لیندہ ہے تو ماں کہندی ہے تو ہونی بابا بن گئے، ہونی مولوی ہو گئے، تیری کڑی عمر ہے داڑھی رکھنا لی۔ حالانکہ داڑھی مونڈنا بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا چوری کرنا حرام ہے۔ چوری نہیں ہم کرتے، پکڑے جائیں گے، لوگ برا کہیں گے، بدنامی ہو جائے گی۔ داڑھی حرام نال منا لینے انہوں حرام سمجھ دے ہی نہیں۔
یہی وہ برائی ہے نا، جب برائی کو بندہ برائی نہ سمجھے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہوں پر دلیر ہو جائے، اور گناہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ماتھے پہ سلوٹ بھی نہ آئے۔ لیکن فرمایا ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس تمہیں اس وقت محسوس ہوگی جب تم در رسول پہ آؤ گے، الا الذین آمنوا، نقصان سے بچ جاؤ گے اگر کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کامل ایمان کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے۔